آج کے دن لاہور میں عمران خان صاحب بھی موجود ہوں گے اور مریم نواز بھی جو ہیں وہ لاہور میں. مریم نواز کی جو واپسی ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوئی. مریم تمام واجبات کی ادائیگی کے لیے باجوہ سے ملاقات کے لیے ایک دن دبئی میں ہی رہیں گی. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج رہے ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل پر 10,000 روپے جو ہے وہ جج صاحب کی جانب سے جرمانہ کیا گیا ہے. رجیم چینج کب ہوا, اس کے پیچھے کون کون سے کردار تھے, یہ ساری تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کا دن ایک بڑا اہم سیاسی دن ہے اور سیاسی دن اس حوالے سے ہے کہ آج کے دن لاہور میں عمران خان صاحب بھی موجود ہوں گے اور مریم نواز بھی جو ہیں وہ لاہور میں لینڈ کرنے والی ہیں. مریم نواز کی جو واپسی ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوئی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. آخر ڈیلے ہونے کی وجہ کیا تھی, اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا زبردست کالم جو ہے وہ آج اخبار میں چھپا ہے اور اس کا تعلق ہے رجیم چینج کے حوالے سے. اور رجیم چینج کب ہوا, اس کے پیچھے کون کون سے کردار تھے, یہ ساری تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس ویڈیو کے آخر میں جا کے لیکن ذرا پہلے دیگر خبریں جو ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چند خبریں ہیں. ایک تو محمد زبیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, کل رات کو شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے چند باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی مفتاح اسماعیل پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے. مشکل معاشی فیصلے صرف مفتاح اسماعیل کے نہیں بلکہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے بھی تھے. پی ڈی ایم حکومت آئی تو آئی ایم ایف پروگرام معطل تھا. آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانے کے لیے ہم نے سخت فیصلے کیے, اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کی. انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف اور عوام پر بوجھ ڈالنے کے درمیان کوئی حل چاہتے تھے. اسحاق ڈار کا یہ دعویٰ غلط نہیں تھا کہ انہیں آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا تجربہ ہے. ڈالر کی قیمت سے کیپ ہٹانا آئی ایم ایف کی شرط تھی. ممکنہ طور پر اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی سخت شرائط ابھی بھی نہیں مانی جاتی تو بہت تاخیر ہو جاتی. پارٹی موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہے. مریم نواز واپس آ رہی ہیں, وہ عوام میں جا کر مشکل فیصلوں کے سیاسی نتائج کافی حد تک کنٹرول کر لیں گی. الیکشن 2 مہینے بعد ہوں یا 6 مہینے بعد انتخابات ہونے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 6 مہینے بعد عوام میں ہماری مقبولیت زیادہ ہو جائے گی. مریم نواز کو عوام میں مقبولیت کی وجہ سے اہم کردار دیا گیا. انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا فیصلہ پی ٹی آئی حکومت میں ہوا تھا. مریم نواز پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کی مہم چلانے کے لیے بھی آ رہی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے آج الیکشنز کے حوالے سے. ظاہری بات ہے ہر ایک کے منہ کے اوپر ایک ہی سوال ہے کہ بھائی یہ الیکشنز کب ہونے ہیں. انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں یہ بات لکھی ہے, خبر دی ہے. انہوں نے کہا تمام سٹیک ہولڈرز کو پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے الیکشن 90 دن میں کرانے کے معاملے پر تذبذب کا سامنا ہے. یہ واضح نہیں کہ جو کچھ بھی آئین پاکستان میں وضع کیا جا چکا ہے اس سے ہٹ کر کوئی اقدام کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی جواز کیا ہونا چاہیے. حکمران اتحاد یعنی پی ڈی ایم والے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے اپنی ہچکچاہٹ پر عوامی سطح پر کوئی بات نہیں کر رہے, لیکن اتحاد کے حکمران مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دونوں صوبوں میں الیکشن نہ ہوں اور غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار ہو جائیں. الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اپریل میں دونوں صوبوں میں الیکشن کرانے کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. ان ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ الیکشن میں تاخیر کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. دونوں گورنرز میں سے کسی نے بھی اب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ اب کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ جناب پنجاب کے خاص طور پہ جو گورنر ہیں انہوں نے ڈیٹ کا اعلان کیوں نہیں کیا. پی ڈی ایم جماعتیں بالخصوص نون لیگ والے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرانے کو تیار ہیں اور کوئی تاخیر نہیں چاہتے, لیکن نجی بات چیت میں یہ لوگ مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں تاکہ دونوں صوبوں میں الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکیں. رابطہ کرنے پر نون لیگ کے ایک رہنما نے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نہیں. پی ڈی ایم کے سینئر رہنما بشمول وزیر اعظم شہباز شریف, آصف زرداری اور فضل الرحمان نے اسلام آباد میں گزشتہ روز ملاقات کی اور میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے الیکشن میں تاخیر کا فیصلہ کیا ہے. تو بیسکلی میں جن شک و شبہات کا اظہار کر رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے کہ چیٹر چل رہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ کسی طرح ڈیلے کروا دیے جائیں, یہ جو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہیں اس کے اوپر اب عمل شروع ہو گیا ہے. تو یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو خدشہ ہے وہ کافی حد تک صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ وہ موجودہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہی اور اس کو ڈیلے کروانا چاہ رہی ہے. اور ان کی میری اطلاعات کے مطابق جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو جنرل الیکشنز ہونے ہیں آگے چل کے اکتوبر کے اندر جا کے یا سپٹمبر میں, تو اس وقت تک جو ہے ان الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے. یہ بہت حیران کن خبر ہے کہ آئینی طور پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے, کیا کوئی غیر آئینی کام ہوگا, کیا یہ پارلیمنٹ یہ کام کرے گی, تو اس کے اوپر شدید ریزرویشنز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اور کل جو عمران خان صاحب نے جو اپنے خطاب کے دوران جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اپنے قتل کی سازش کا جو الزام لگایا تھا,
تو اس کے اوپر آج ان کا رد عمل آیا ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج رہے ہیں. اور میں نے کل یہی بات کی تھی, آپ میرا ویلاگ اٹھا کے دیکھیے گا کہ بھائی یہ جس قسم کا آپ نے الزام لگایا نا, کچھ یہی ممکن ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو سو کر دے گی اور آپ کے اوپر کیس کر دے گی. اور وہی ہوا ہے کہ آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو ایک نوٹس بھیجنے لگے ہیں. عمران خان صاحب پہلے بھی ایک ڈیفیمیشن کا کیس بھگتا رہے ہیں جو شہباز شریف نے ان کے اوپر کیا ہوا ہے, اور وہ آلریڈی کیس ابھی چل رہا ہے. تو اب یہ اور بھی ایک کیس ہے جو کیا جا رہا ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے بھی ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے اور وہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر کیا ہوا ہے. اس کی بلکہ آج سماعت ہونی تھی عمران خان صاحب کے اوپر, جو ہے وہ آج جرا ہونی تھی, لیکن جو آخری اطلاعات آئی ہیں وہ جرا اب تک نہیں ہو سکی. اور دونوں وکلا کے اوپر, عمران خان صاحب کے وکیل اور خواجہ آصف صاحب کے وکیل کے اوپر 10-10 ہزار روپے جو ہے وہ جج صاحب کی جانب سے جرمانہ کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں ایک یہ اپڈیٹ بھی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں پارٹی سربراہ سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. رجسٹرار ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کی ہے. جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 30 جنوری کو اس کیس کی سماعت کرے گا. اور بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شاہد کریم, جسٹس جواد حسن, جسٹس شمس محمود مرزا, جسٹس شہرام سرور چودھری جو ہیں وہ شامل ہیں. اور جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن جو ہیں وہ لارجر بینچ بنانے کی انہوں نے سفارش کی تھی, جس کے بعد اب یہ لارجر بینچ بنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے بیسکلی الیکشن کمیشن کے خلاف یہ کیس دائر کیا ہوا ہے کہ جی ان کو عمران خان صاحب کو چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹانے کی یہ جو کارروائی کر رہے ہیں اس سے روکا جائے. تو اس سلسلے میں اب بینچ بھی جو ہے تشکیل پا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے زمان پاک میں, اس کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر دیا گیا ہے اور 100 افراد پر مشتمل اسپیشل فورس ہر وقت زمان پاک کے باہر جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے تعینات رہے گی. اور پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز محمود نے تمام اسٹیک ہولڈر اور پارٹی رہنماؤں پر مشتمل ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی ہیں اور پارٹی کے تمام ونگز کو ذمہ داری سونپ کر سیکیورٹی پر معمول ورکرز کے لیے زمان پاک کے ارد گرد کیمپس بھی جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. بڑا شدید رش پایا جاتا ہے زمان پاک میں ان کے گھر کے باہر, اور لوگوں کو بھی ویسے آنے جانے کے حوالے سے جو لوگ ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں بڑی پرابلم ہے, کیونکہ مین روڈ کے اوپر جو ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو ٹریفک جو ہے وہ کافی زیادہ تنگ آئی ہوئی ہے یہ ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. خیر, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا جی, میں نے آپ کو بھی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا ہے. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے آج ان کی, میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کے کیس کی سماعت تھی آج. بیسکلی انہوں نے آج ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور اس کے کیس کی سماعت تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ لگا کہ پولیس نے جو ہے وہ مزید ان کا ریمانڈ جو ہے اس کے لیے اپیل دائر کی کہ جی ہمیں 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا, تو 1 دن تو ویسے ہی گزر گیا کیونکہ رات کے تقریباً 11-12 بجے جا کے اناؤنسمنٹ ہوئی, تو اس وہ دن بھی کاؤنٹ کر دیا گیا اور اگلے دن صرف 1 دن ہم نے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ ہمیں ملا ہے, تو ہمیں جو ہے مزید جسمانی ریمانڈ چاہیے. انہوں نے جو استدعا کی ہے اس میں میں جو کیس کے اندر سماعت ہوئی ہے اس میں جب آغاز ہوا تو عدالت نے کہا کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں کیا تفتیش کی ہے, تو وہاں پہ جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو کہا جی 2 روز کا جسمانی ریمانڈ ملا مگر عملاً ہمیں 1 دن ہی مل سکا. فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کروانا ہے جو پنجاب فورنسک لیب میں ہونا ہے. اس کے بعد عدالت نے سماعت میں وقفہ کرتے ہوئے ریمارک دیے کہ ملزم کے وکلا کو نوٹس کی تعمیل ہو جائے پھر دلائل دیں. وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت ہوئی تو فواد چودھری کے وکیل ڈاکٹر بابر اوان جو ہے وہ سیشن جج کے سامنے پیش ہوئے. بابر اوان صاحب نے دلائل دیے کہ ہم نے ضمانت کے لیے رجوع کر رکھا ہے, ایڈیشنل سیشن جج کو حکم دیں ہماری ضمانت کی درخواست سن لیں. حیران کن بات ہے کہ تفتیشی افسر پیش نہیں ہو رہا. 10 بجے تفتیشی افسر کو بلایا گیا مگر وہ پھر بھی پیش نہیں ہوا. بابر اوان نے کہا کہ جی تفتیشی افسر عدالتی حکم کے باوجود پیش نہیں ہو رہا, میں سینئر سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, صبح 8 بجے کا انتظار کر رہا ہوں, یہ تو بنانا ریپبلک بن کر رہ گیا ہے. پولیس کی اپیل پر ہمیں بھی ابھی نوٹس نہیں ملا. تفتیشی افسر کے آنے تک سماعت میں وقفہ کر دیا گیا. دریں اثنا عدالت نے پولیس کی اپیل پر فواد چودھری کو 12:30 بجے تک پیشی کا حکم دیا اور پھر 12:30 بجے جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد دونوں سائڈز کے جو ہیں وہ تمام بیانات سننے کے بعد, دلائل سننے کے بعد اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آج جو درخواست تھی اسے منظور کر لیا گیا, پولیس کی اس درخواست کو منظور کر لیا گیا اور فواد چودھری صاحب کا مزید جسمانی ریمانڈ بھی جو ہے وہ عدالت کی جانب سے دے دیا گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے گرفتار رہنما فواد چودھری کو لاہور ہائی کورٹ میں, آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری صاحب کو بلایا گیا تھا تو ان کو وہاں پہ نہیں پیش کیا گیا. اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت میں جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اور درخواست میں آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف بنایا گیا ہے کہ جی 25 جنوری کو
ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے عدالتی احکامات کے باوجود انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا۔ احکامات پر عمل نہ کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، عدالت متعلقہ افسران اور حکام کو قرار واقعی سزا دے۔ تو یہ ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، ابھی یہ لگی نہیں ہے لیکن درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر مریم نواز کے حوالے سے۔ مریم نواز کی واپسی کا سفر اس وقت جاری ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ تقریباً دوپہر کو 3:40 تک جو ہے وہ لاہور میں لینڈ کر جائیں گی۔ انہوں نے مریم نواز جو ہیں جب وہ طیارے میں سوار تھیں اور لاہور کے لیے جب جہاز فلائی کرنے لگا تھا تو طیارے میں موجود ایک اور مسافر جو نون لیگ کے کارکن بتائے جاتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو دل میں تکلیف ہو رہی تھی، تو جہاز جو ہے وہ واپس ٹیکسی کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا اور ان کو میڈیکل ایڈ دینے کے لیے جو ہے جہاز سے اتارا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جہاز نے اپنی اڑان بھری اور وہ اب اس وقت لاہور کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور لاہور میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے کافی تیاریاں کی گئی ہیں۔ کتنا بڑا کراؤڈ آتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ویسے مسلم لیگ نون اس کو ڈاؤن پلے کر رہی ہے کہ نہیں، ہم نے تو کوئی تیاری کی ہی نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تیاری شہری انہوں نے کافی کی ہے۔ اب بندہ کتنا نکلتا ہے یہ سوال ہے، اور ظاہری بات ہے مریم نواز لینڈ ہونے کے بعد کیا اعلان کرتی ہیں، کس طرح پارٹی کو متحرک کر پاتی ہیں، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ پارٹی کا تو برا حال ہوا ہے اس وقت، اور کیا یہ آ کے کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں پارٹی کی یا نہیں، اس سے پتہ لگے گا۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں کہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جہاں پہ لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں تو لونڈیاں لپاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بی بی ہے سارا میر، بڑیاں چیکاں مار دی اتنے وہاں پہ انگلینڈ کے اندر، بڑے احتجاج وغیرہ کرتی ہے۔ یہ وہی ہے جس نے ایک دفعہ مائک پکڑ کے جو ہے نا وہ جنرل باجوہ کی بیلجیم کی جو ہے وہ پراپرٹی کے بارے میں ذکر کیا تھا تو ان سے مائک چھین لیا گیا تھا۔ یہ اکثر وہاں پہ لندن میں احتجاج وغیرہ کرتی رہتی ہے، تو اس نے نا ٹویٹ کیا۔ اب اس کی آپ یہی میں کہتا ہوں نا کہ ان کی لیک آف نالج کا حال دیکھیں کہ ان کے پاس کمپلیٹ نالج ہوتی نہیں اور یہ چھکا مار دیتی ہیں۔ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی مریم تمام واجبات کی ادائیگی کے لیے باجوہ سے ملاقات کے لیے ایک دن دبئی میں ہی رہیں گی۔ اچھا، یہ کیا کیلکولیٹ کر رہی ہے، یہ کیلکولیٹ کر رہی ہے کہ جی مریم نواز جو دبئی میں رکی ہے نا تو جنرل باجوہ جو ہیں وہ دبئی کے اندر موجود ہیں اور مریم نواز جو جنرل باجوہ کی وہاں پہ ملاقات ہونی ہے۔ یہ مطلب اس خاتون نے جو ہے وہ اس کو اور ساتھ ہی انہوں نے جنرل باجوہ کی ایک یہ اس طرح کی واحد قسم کی تصویر بھی جو ہے وہ شیئر کی۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس بی بی کو یہ نہیں پتا، نالج نہیں ہے نا، میں وہی بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اکثر کمپلیٹ نالج بھی نہیں ہوتی۔ جنرل باجوہ 21 تاریخ کے وہ پاکستان آ چکے ہیں واپس، وہ وہاں پہ ہیں ہی نہیں، وہ دبئی کے اندر ہیں ہی نہیں، وہ 21 تاریخ سے واپس آ چکے ہیں۔ بی بی اگر تو کو بیٹھ کے نیریٹو بنانا بھی ہے تو بیٹھ کے چیکا مارنی ہے یا بیٹھ کے نعرے بازی کرنی ہے، کوئی اپنی خبر تک درست کر لے، اپنی نالج تو ٹھیک کر لے، اس کے بعد بیٹھ کے تو جو مرضی لکھ۔ لیکن بس اسی طرح ہی ہے، اللہ بس اسی نعرے مارنے نے، اسی نہیں چھڑنا ہے، مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ وہ بی بی پڑھتے لے، پہلے صحیح طرح پڑھتے لے آ کر، تیری مہربانی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب نے ریجیم چینج کے حوالے سے ایک کالم لکھا ہے اور میرا خیال میں مجھے اس کالم کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور بڑا ضروری ہے۔ میں کئی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں جو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ وہ ماضی کے کون سی چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا جی پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہوا ہے، لیکن 2022 میں نہیں بلکہ 2018 میں۔ اس رجیم آپریشن میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ سی پیک اور کئی دیگر حوالوں سے نواز شریف نے سارے انڈے چینی باسکٹ میں ڈال دیے تھے اور امریکہ اس پر شدید برہم تھا۔ رجیم چینج کا آپریشن فوج، عدلیہ، الیکشن کمیشن، میڈیا اور نیب نے مل کر کیا۔ الیکشن سے قبل فوج اور ایجنسیوں کے اعلی کار، میڈیا پرسنز جو آج کل بڑے فوج مخالف اور جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کو اسکرپٹ دے کر نواز شریف، زرداری اور دیگر سیاستدانوں کی کردار کشی کی گئی اور عمران خان کو مسیحا ثابت کروایا گیا۔ ہم جیسے صحافی چینل جو اس کام کے لیے تیار نہ تھے، ان کا آئی ایس پی آر نے جینا حرام کر دیا اور جو اعلی کار بنے انہیں نوازا گیا۔ اس رجیم آپریشن کی بنیادیں 2010 میں رکھی گئی تھی اور باقاعدہ آغاز 2014 کے دھرنوں سے ہوا تھا۔ اسی آپریشن کے تحت ڈان لیز کا من گھڑت ڈرامہ تیار کیا گیا۔ اسی کے تحت نیب اور ایجنسیوں کو استعمال کر کے الیکٹیبلز کو دیگر پارٹیوں سے نکال کر پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا۔ رجیم چینج آپریشن کے منظم منصوبے کے تحت سپریم کورٹ سے واٹس ایپ کے ذریعے مخصوص جے آئی ٹی بنوائی گئی، ججز کو بلیک میل کر کے نواز شریف وغیرہ کے خلاف من پسند فیصلے دلوائے گئے۔ اسی کے تحت عمران خان کے جرائم کو عدلیہ کے ذریعے صاف کر دیا گیا اور بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا۔ اسی کے تحت فواد حسن فواد اور آج چیمہ جیسے لوگوں کو الیکشن سے قبل گرفتار کروایا گیا۔ رجیم چینج کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے میڈیا کا گلا دبایا گیا۔ مجھ جیسے صحافیوں کے لائیو پروگرام بند کروائے گئے۔ آئی ایس پی آر کے ذریعے ہم جیسوں کو نکالنے کے لیے جیو اور جنگ کا
ناطقہ بند کر دیا گیا. میر شکیل الرحمان کو اشروں پرانے من گھڑت کیس میں گرفتار کر کے کئی ماہ تک پابند سلاسل رکھا گیا. طلعت حسین، نصرت جاوید اور اس طرح کے درجنوں جنون صحافیوں پر پابندیاں لگا کر مین سٹریم سے آؤٹ کیا گیا. پی ٹی آئی حکومت کی میڈیا ٹیمیں اور آئی ایس پی آر مل کر رجیم چینج آپریشن کے ہم جیسے مخالف صحافیوں کی کردار کشی کرتے رہے. اس پر بھی بس نہ ہوا تو مطیع اللہ جان کو اٹھوایا گیا، اسد طور کو مارا پیٹا گیا. رضوان رضی اور عامر میر وغیرہ جیسے درجنوں صحافیوں کی اپنے اپنے طریقے سے جوابندی کی کوششیں ہوئیں. ابصار عالم کو گولیاں ماری گئیں. حامد میر کا کئی ماہ تک پروگرام بند کر دیا گیا. دوسری طرف وہ چینلز، اینکرز اور یوٹیوبرز جو رجیم چینج کے اس آپریشن میں اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن گئے تھے، انہیں ہر طرح سے نوازا گیا. ایک طرف آئی ایس پی آر کی عنایتیں تھیں اور دوسری طرف عمران خان کی حکومت کے لفافے تھے. یوٹیوبرز کو سبسکرائبرز تک دلوائے گئے، جس کے جواب میں عدالت، سیاست اور صحافت میں فوج کی مداخلت کی مخالفت کرنے والے صحافیوں کی یہ لوگ عمران خان کے ترجمانوں کے ساتھ مل کر کردار کشی کرتے رہے. انہوں نے پختون تحفظ موومنٹ جیسی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم کو میڈیا سے بلیک آؤٹ کی نہ صرف حمایت کی بلکہ عمران خان کے وزیروں کے ساتھ مل کر ان مظلوموں کو انڈین ایجنٹ باور کرواتے رہے. رجیم چینج آپریشن کے تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، مفتاح اسماعیل اور دیگر سینکڑوں لوگوں کو نیب کے کالے قوانین کے تحت جیلوں میں ڈالا گیا. ایجنسیوں سے ہیروئن اکٹھی کر کے رانا ثناء اللہ کے گلے میں ڈالی گئی. مریم نواز کے کمرے تک کا دروازہ توڑا گیا. مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی سے جبری اتحاد کرایا گیا. غرض اس رجیم چینج کے لیے لا قانونیت، بد اخلاقی، انسانی حقوق کی پامالی، میڈیا کی زبانبندی، جبری قانون سازی اور ہر معاملے میں فوجی مداخلت کی تمام حدود عبور کی گئیں. لیکن رجیم چینج کے ذریعے جس بندے کو وزیر اعظم بنوایا گیا وہ نہ صرف یہ کہ ڈیلیور نہ کر سکا بلکہ الٹا فوج کے لیے بدنامی کا موجب بن گیا. باری باری دوست ممالک کو دشمن بنایا اور پھر ان کا اقتدار کا نشہ اتنا بڑا کہ فوج کو بھی آنکھیں دکھانے لگے. چنانچہ فوج نے اپنی یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حمایت ختم کر دی جسے اس شاطر نے رجیم چینج کا نام دیا. پہلے کہا کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا ہے اور قوم کو اس نام پر گمراہ کرنے اور ورگلانے کی کوشش کی. جب حقائق سامنے آنے لگے تو کہا کہ رجیم چینج آپریشن جنرل قمر جاوید باجوہ جو عمران خان کو اقتدار دلوانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کے سرخیل تھے کیا ہے. پھر زرداری اور نواز شریف پر رجیم چینج آپریشن کا الزام لگانے کے لیے کبھی کہا کہ میڈیا میرے خلاف رجیم چینج آپریشن میں استعمال ہوا. اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ محسن نقوی کو رجیم چینج آپریشن کا ذمہ دار قرار دینے لگے. تماشا یہ ہے کہ فوج کی پیداوار، فوج کو سیاست سے بے دخل کرنے کی بات کر کے جمہوریت کا چیمپئن دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنے چند ساتھیوں کی گرفتاری کا حوالہ دے کر واضح رہے کہ علی وزیر، طاہر داوڑ اور نقیب اللہ محسود کا نام آج بھی نہیں لے رہے. وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈیا کے سب سے بڑے دشمن اور اپنے دور میں میڈیا پر سب سے زیادہ قدغنیں لگانے والے عمران خان اور ان کے ساتھی ارشد شریف کی شہادت کی آڑ لے کر آزادی صحافت کے چیمپئن بن رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ توبہ تب قبول ہوتی ہے جب پہلے انسان گناہ کا اعتراف کرتا ہے. عمران خان جمہوریت کے چیمپئن بن سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ پہلے ان سیاسی گناہوں کا اعتراف کریں جو انہوں نے فوج کے کہنے پر کیے اور فوج نے ان کے لیے کیے. وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بن سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ پہلے اس جرم کا اعتراف کریں کہ ان کا دور انسانی حقوق کے لحاظ سے بدترین دور تھا. وہ آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے علمدار بن سکتے ہیں لیکن پہلے یہ اعتراف گناہ کریں کہ ان کے دور میں من پسند میڈیا کو سب سے زیادہ لفافے دیے گئے اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا. اعتراف کے بغیر توبہ قبول نہیں ہو سکتی اور توبہ کیے بغیر کتنی بھی چالاکی اور جادو ٹونے سے کام لیں عمران خان کا بچنا ناممکنات میں سے ہے. کیونکہ مکافات عمل کا قانون اٹل ہے اور انسانوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں چالاکی اور ایکٹنگ نہیں چلتی. کافی حد تک وہی باتیں ہیں جو اکثر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جتنے تتر بتر جتنے اینکر ہیں نا یہی بیٹھ کے فتوے دیا کرتے تھے جرنلسٹ کے حوالے سے کہ جناب یہ تو فوج مخالف ہیں، یہ فوج مخالف ہیں، ان کا تو کام ہی فوج کے خلاف بولنا ہے. یہ سارے تھے سارے. یہ میرے ساتھ میرا بڑا دل کرتا ہے ان میں سے کوئی آ کے نا میرے سامنے بیٹھے. ٹھیک ہے، میں اور آپ سب جانتے ہیں میں کن کی بات کروں، مجھے ان لوگوں کے نام تک لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا آئیں ذرا کسی دن میرے سامنے تو بیٹھیں، آئیں آ جائیں یہاں پہ ذرا ایک ون آن ون کرتے ہیں یہاں پہ. یہ سارے جتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایڈے بن گئے نا یہ ایک زمانے میں ان کے ٹٹو رہے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو رہے ہیں بیٹھ کے اور انہی کی اشاروں کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر یہ لوگ غداری کے الزامات لگایا کرتے تھے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.